بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک دوسرے کی بھاشا سمجھنے کی ایسی مثالیں دنیا میں کم ہوں گی جیسی بھارتی حکومت اور اس کے میڈیا کے درمیان ہیں۔ میڈیا مسلسل جنگی جنون پیدا کرتا ہے اور بھارتی حکومت دنیا کو یہ تاثر دیتی ہے کہ سب کچھ نارمل ہے۔ ابھی چند روز قبل ہی مجھے بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان کی میڈیا ٹاک دیکھنے کا موقع ملا تو میں سوالات اور ترجمان رویش کمار کے جوابات کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ میڈیا بریفنگ میں تمام رپورٹرز کے لوڈڈ سوالات تھے کہ پاکستان کے وزیر مشیر بیانات اور ٹویٹس کے ذریعے جنگی ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ترجمان اچھے بچوں کی طرح سر ہلا کر ان کی تائید کر رہے تھے۔ سوال ہندی میں پوچھا جاتا تو وہ پورا جواب ہندی میں دینے کے بعد اس کا لفظ بلفظ انگریزی میں ترجمہ کرتے، گویا سارے سوال اور سارے جواب عالمی برادری کے لیے تھے۔ ناظرین، مقبوضہ کشمیر میں کرفیو اور پابندیوں کے 4 ہفتے مکمل ہونے کو ہیں۔ لوگ گھروں میں محصور اور فاقہ کشی پر مجبور ہیں۔ چپے چپے پر غاصب فوج موجود ہے۔ بھارتی فوج حریت رہنماؤں سمیت ہزاروں کشمیریوں کو گرفتار کر کے ہندوستان کے مختلف شہروں کی جیلوں میں منتقل کر چکی ہے۔ خواتین کی آبرو ریزی کی اطلاعات الگ ہیں۔ پرائمری اور مڈل لیول کے سکول کھولے گئے ہیں لیکن والدین اپنے بچوں کو بھجوانے پر تیار نہیں ہیں۔ 5 اگست سے اب تک کشمیری مرد اور خواتین کرفیو توڑ کر 500 سے زائد مظاہرے کر چکے ہیں۔ سری نگر کے علاقے سورا کے کشمیریوں کی جرأت کو سلام، جنہوں نے اب تک بھارتی فوجیوں کو وہاں داخل نہیں ہونے دیا۔ یہ کشمیری دن رات جاگتے ہیں، اپنے علاقے اور خاندانوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں RSS کے مسلح غنڈوں کو داخل کرنے کی بھی اطلاعات ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ کشمیریوں کی نسل کشی کا آغاز کیا جا چکا ہے۔ یہ ساری اطلاعات کسی پاکستانی میڈیا کی طرف سے دنیا تک نہیں پہنچ رہی، بلکہ یہ معلومات CNN، BBC، نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ، گارڈین اور دیگر ایسے میڈیا ہاؤسز جو مغرب کے انتہائی معتبر ہیں دنیا تک پہنچا رہے ہیں۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں چیخ چیخ کر بتا رہی ہیں کہ مودی سرکار نہتے کشمیریوں کے ساتھ کیا کر رہی ہے۔ بھارت کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں، لیکن انڈین میڈیا اور مودی سرکار مسلسل یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سب کچھ انڈر کنٹرول ہے۔ دوسری جانب بیچاری ہماری حکومت کشمیر ایشو پر رات دن سفارت کاری کرنے کے باوجود شدید تنقید کی زد میں ہے۔ سفارت کاری کو ناکام کہنے والے جواز پیش کرتے ہیں کہ ابھی تک وہاں سے کرفیو نہیں اٹھوایا جا سکا۔ حکومت روزانہ کی بنیاد پر اقوام متحدہ کو جھنجھوڑتی ہے لیکن وہاں سے ایک ہی جواب آتا ہے کہ ہم صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ بچپن سے اب تک اپنے سارے حکمرانوں کو مسلم امہ کا دم بھرتے سنا ہے، لیکن لگتا ہے کہ وہ کہیں کھو گئی ہے۔ اس کی تلاش کے لیے میڈیا میں اشتہارات چلنے چاہیے۔ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، اور جب وقت آیا تو مسلم امہ کے ایک قریبی اماراتی بھائی بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو اعلیٰ ترین سول ایوارڈ دے رہے تھے۔ اس وقت مسلم امہ کے تمام بڑے ممالک کے مفادات بھارت سے جڑے ہوئے ہیں۔ میں صدقے جاؤں اپنی سیاسی قیادت کے جو اب بھی امید سے ہے اور کہتی ہے کہ کشمیر پر مسلم امہ ہمارے ساتھ چلے گی۔ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ 70 سال سے زائد کا عرصہ بیت گیا مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو عذاب میں مبتلا رہتے ہوئے، لیکن ان کی جیسی حالت اب ہے وہ پہلے کبھی نہیں تھی۔ آپ کو یقیناً یاد ہوگا کہ جب بھارتی پارلیمنٹ نے 5 اگست کا غیر آئینی اقدام کیا اور مقبوضہ کشمیر کی آئینی حیثیت ختم کی تو اس کی پہلی حمایت انڈیا میں تعینات UAE کے سفیر نے کی تھی۔ وزیر اعظم سعودی عرب کے ولی عہد کو 3 بار فون کر چکے ہیں۔ ہمیں آج تک یہ پتہ نہیں چل سکا کہ جب ہمارے وزیر اعظم محمد بن سلمان کو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے آگاہ کرتے ہیں تو وہ جواب میں کیا کہتے ہیں۔ کشمیر پر ہماری کوششیں تاحال بارآور ثابت نہیں ہوئیں، یہ درست بات ہے۔ یہ بھی غلط نہیں کہ 50 سال بعد سلامتی کونسل میں اس مسئلے پر بات ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری نے تشویش کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ روزانہ فون پکڑ کر بیٹھتے ہیں اور دنیا کو بھارتی مظالم سے آگاہ کرتے ہیں۔ بیانات اور ٹویٹس الگ ہیں۔
اجلاس پر اجلاس ہوتے ہیں۔ آج دن 12 بجے سے 12:30 بجے تک کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے پوری قوم سے احتجاج کے لیے گھروں اور دفاتر سے نکلنے کی اپیل کی گئی۔ ٹریفک بند رکھنے کی بھی درخواست ہے۔ احتجاج ہر ہفتے کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کے آئندہ ماہ 27 ستمبر کو جنرل اسمبلی میں خطاب تک ہمیں یہ مومنٹم برقرار رکھنا ہے۔ تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ 27 ستمبر کو ادھر وزیر اعظم عالمی لیڈروں سے اقوام متحدہ میں خطاب کریں گے اور ادھر کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بھولے بادشاہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دنیا مفادات کے تحت چلتی ہے۔ ملکوں کے درمیان تعلقات بھی مفادات کے مرہون منت ہوتے ہیں۔ جہاں جتنا زیادہ مفاد وہاں اتنا زیادہ تعلق۔ بھارت کی معیشت جب ترقی کی منازل طے کر رہی تھی، آپ نے معیشت کا ریورس گیئر لگایا ہوا تھا۔ اب پچھتانے سے کیا ہوگا؟ بھارتی حکومت کی طرف سے آرٹیکل 370 اور 35A کے خاتمے کے بعد انڈیا انڈر پریشر ہو گیا تھا۔ اب وہ پریشر سے نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کا یہ خدشہ درست لگ رہا ہے کہ بھارت فالس فلیگ آپریشن کر کے دنیا کی توجہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے ہٹانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ بھارت کافی عرصے سے یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ پاکستان کی طرف سے دہشت گرد مقبوضہ وادی میں داخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب اس پروپیگنڈے میں شدت آتی جا رہی ہے۔ افغان حکومت کو بھی اکسایا جا رہا ہے کہ پاکستان کی مغربی سرحد کی خلاف ورزی کی جائے۔ حالیہ تاریخ میں 27 فروری نہ ہوتا تو شاید بھارت اب تک کوئی ایڈونچر کر چکا ہوتا۔ کچھ کرنے سے پہلے اسے اپنے طیاروں کی تباہی اور ابھی نندن کی گرفتاری یقیناً یاد آتی ہوگی۔ ریاست پاکستان یہ واضح کر چکی ہے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن کسی بھی مس ایڈونچر کے لیے تیار ہیں۔ قوم کے لیے یہ حوصلہ افزا بات ہے۔ ہمارا میڈیا بھی کشمیر ایشو پر انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ ٹی وی سکرینیں اور اخبارات کے صفحات کشمیر کی خبروں سے بھرے ہوتے ہیں۔ چینلز کا ایئر ٹائم اور پرنٹ میڈیا کے کالموں کی اکثریت کا موضوع صرف اور صرف کشمیر ہے۔ کشمیریوں کی سب سے زیادہ امیدیں بھی پاکستان کے ساتھ وابستہ ہیں۔ پاکستان ان کے لیے کچھ نہ کر سکا تو وہ سب سے زیادہ مایوس بھی ہم سے ہوں گے۔ مسلم امہ کا رونا بعد میں رونا چاہیے، پہلے ہمیں اپنے ارد گرد نظر دوڑانے کی ضرورت ہے۔ ہماری دینی اور مذہبی جماعتیں کہاں ہیں؟ اس وقت تک کسی بڑی مذہبی جماعت نے زحمت نہیں کی کہ کشمیریوں کے لیے کسی جلسے جلوس یا ریلی کا اہتمام کرے۔ ہاں، یاد آیا کہ کشمیر کمیٹی کے ایک چیئرمین بھی ہوا کرتے تھے۔ ان سے درخواست ہے کہ وہ اسلام آباد لاک ڈاؤن سے پہلے کشمیریوں کے لیے ایک مارچ کا اہتمام ضرور کریں۔ کشمیر کا غم انہیں بھی تو ہوگا، شاید وہ بھی مسلم امہ کے ساتھ ہیں۔